شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں پارہ نمبر 14 مکمل پڑھا گیا، اور درس کے لیے آج ہمارے پاس سورۃ الفجر ہے. سورۃ الفجر کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی، والشفع والوتر، ہر جوڑے اور ہر فرد مخلوق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ گزر رہی ہوتی ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل والے کے لیے ان چیزوں میں کوئی بڑی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی مخلوقات میں سے چند مخلوقات کی قسم کھائی ہے. سب سے پہلی جو چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ ہے والفجر، صبح کا وقت. فجر کا مطلب ہے فجر صادق، اور فجر صادق یہ وہ وقت ہے جس میں فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ ایسا وقت ہے فجر کا وقت کہ اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو چونکہ یہ بڑا اہم وقت ہے، اس لیے فجر کے وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی والفجر. اس کے بعد ولیال عشر، قسم ہے 10 دنوں کی. ان 10 دنوں سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر امہات العبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا ہے. بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر انجام دی جاتی ہیں، جن میں حج بھی ایک عبادت ہے. حج کی عبادت بھی ان 10 دنوں میں کی جاتی ہے. یوم عرفہ انہی 10 دنوں میں سے آتا ہے. پھر اسی طریقے سے یوم النحر، جس میں قربانیاں کی جاتی ہیں، ذی الحجہ کا 10واں دن، یہ انہی دنوں میں کی جانے والی عبادت ہے. تو امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر انجام دی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. بعض مفسرین نے ان 10 دنوں سے مراد رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں مراد لی ہیں. ولیال عشر سے مراد رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں مراد لی ہیں، مگر جمہور مفسرین نے اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن بتایا ہے. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے والشفع والوتر، ہر جوڑے والی مخلوق اور ہر مفرد مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. یعنی وہ تمام مخلوقات جو جوڑے کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں، جن کے جوڑے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ تمام مخلوقات جن کے جوڑے نہیں ہیں، مفرد مخلوقات ہیں، ایسی ساری مخلوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. والشفع والوتر. پھر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ گزر رہی ہوتی ہے، جب وہ چل رہی ہوتی ہے. رات
اس کے اندر مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے رات کے ابتدائی حصے میں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور نفل نمازوں کے اندر سب سے بہتر جو نماز ہے تہجد کی نماز، وہ بھی رات ہی کے اندر ادا کی جاتی ہے رات کے اوقات میں۔ تو اس لیے رات کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ یہ پوری 5 چیزیں ہو گئیں، 5 مخلوقات ہو گئیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات میں قسم کھائی ہے۔ اور قسم جس بات پر کھائی گئی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بات پر قسم کھائی گئی وہ محذوف ہے۔ ان 5 چیزوں پر، ان 5 مخلوقات پر قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تم ضرور اپنے رب کے پاس حاضر کیے جاؤ گے۔ یہ محذوف ہے کہ تم ضرور اپنے رب کے پاس حاضر کیے جاؤ گے اور اپنے حساب و کتاب کو تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان تمام مذکورہ چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے؟ یعنی یہ جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، فجر کا وقت ہے، جوڑے والی مخلوق اور فرد والی مخلوق ہے، اور اسی طریقے سے رات کا وقت ہے، 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں۔ عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کا سامان اور موقع اس کے اندر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور ہر قرآن پڑھنے والے سے بھی یہ خطاب ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے سے مراد یہاں پر دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنا مطلب غور و فکر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا۔ یہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ قوم عاد بڑی طاقتور قوم مانی جاتی تھی، اور اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کو اس نے جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے دوچار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ عاد کا جہاں تک معاملہ ہے تو انہوں نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور کہا کہ طاقت و قوت میں ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اس طرح اپنے طاقت کے نشے میں آ گئے، اپنی قوت کے نشے میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے زیادہ طاقتور ہے اور ان سے زیادہ قوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ قوم عاد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام و فرامین سے یہ مکر گئی اور اللہ کے احکام کے مطابق یہ لوگ زندگی نہیں گزارے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یا اس سے پہلے ارم ذات العماد، اور قوم ارم جو لمبے لمبے ستونوں والی قوم تھی۔ یہ قوم ارم کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ قوم عاد ہی کا دوسرا نام قوم ارم ہے۔ قوم عاد جس کا تذکرہ گزرا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اسی کا ایک دوسرا نام ہے ارم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں عاد کے نام سے اس کو یاد کیا، پھر اس کے بعد والی آیت میں اس کا دوسرا نام ارم کے نام سے اس کو یاد کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ارم سے مراد قوم عاد کے اندر سے ایک قبیلے کا نام ارم تھا۔ قوم عاد ایک بڑی قوم تھی، اور اس قوم کے اندر سے ایک خاص قبیلہ تھا جس کو ارم کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ارم دراصل ایک شہر تھا جس کو ان لوگوں نے بسایا تھا۔ قوم عاد کے لوگوں نے ایک شہر بسایا تھا اور اسی شہر کا نام ہے ارم۔ تو یہ ارم بڑا خوبصورت شہر انہوں نے بنایا تھا، اور اس کے اندر ستون انہوں نے لگائے تھے، بڑے بڑے لمبے لمبے ستون ان لوگوں نے، قوم عاد کے لوگوں نے لگائے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا اور قوم ارم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا، جو ستونوں والی قوم تھی یا بڑی اونچی قوم تھی، بڑی لمبی قوم تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسے لوگوں کو ملکوں میں نہیں پیدا کیا گیا. یعنی یہ ایسے طاقتور لوگ تھے، ایسے زبردست لوگ تھے یہ کہ ان جیسے لوگ نہیں پیدا کیے گئے. یا اگر ارم کا معنی شہر کا لیا جاتا ہے تو یہ ایسا شہر انہوں نے بسایا تھا، ایسا غیر معمولی شہر انہوں نے بسایا تھا کہ اس جیسا شہر ملکوں میں نہیں بسایا گیا. اس کے بعد قوم ثمود کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور کیا آپ نے قوم ثمود کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا کہ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا. چٹانوں کو یہ لوگ تراشتے تھے اور چٹانوں کو تراش کر ان کو لے جا کر اپنے گھروں پر لگاتے تھے اور پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے تراش کر، اور ان پہاڑوں میں تراشیدہ گھروں پر یہ چٹانوں کو تراش کر لے جاتے تھے اور اس کو وہاں پر لگاتے تھے. اور ایسی طاقتور قوم تھی جو قوم ثمود کے نام سے جانی جاتی ہے. تیسری جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، اور لشکروں والے فرعون کے بارے میں کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ تو یہ فرعون کو کہا گیا ہے ذو الاوتاد، یعنی میخوں والا. ذو الاوتاد کا اصل معنی ہے میخوں والا. فرعون کو میخوں والا کیوں کہا گیا؟ تو اس کا ایک معنی تو وہی ہے کہ اس کے بہت بڑے لشکر تھے، فرعون کے بہت بڑے لشکروں کا مالک تھا یہ، اور ان لشکروں میں میخ وغیرہ گاڑ کر یہ لوگ اپنا لشکر کہیں پڑاؤ کیا کرتے تھے. تو اس لیے فرعون ذی الاوتاد کہا گیا کہ یہ بہت بڑے لاؤ لشکر والا یہ بادشاہ تھا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ فرعون جب لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا تو لوگوں کو لٹا کر ان کے ہاتھوں کے اوپر، ان کے پیروں کے اوپر میخ مارا کرتا تھا، میخوں کو ٹھونک کر ایسی سزا دیا کرتا تھا. تو اسی وجہ سے اس کو فرعون ذو الاوتاد کہا گیا کہ یہ میخوں والا فرعون. تو یہ تین قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم ثمود اور مصر کا بادشاہ فرعون. فرعون اصل میں مصر کے حکمران کو کہا جاتا ہے. مصر میں جو بھی تخت و تاج کا مالک بنتا ہے، جو بھی حکومت کرتا ہے، اس کو فرعون کہا جاتا ہے. تو جتنے بھی لوگوں نے مصر پر حکومت کی ہے وہ فرعون ہی ہے. اور قرآن مجید میں جس فرعون کا تذکرہ ہوتا ہے وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو مصر کی بادشاہت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین قوموں پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جب ان تین قوم والوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی تو ان کا انجام کیسا خطرناک، کیسا ہولناک رہا، اس بات پر اور اس چیز پر غور کیا جائے. تینوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، قوم ثمود نے، قوم عاد نے اور فرعون نے. ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مزہ چکھایا اور ان کو اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا. خصوصیت کے ساتھ ان تین لوگوں کا تذکرہ یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود یہ دونوں ایسی قومیں تھیں جو عرب کے اندر ہی رہا کرتی تھیں. یہ عرب کی قومیں تھیں اور مشرکین عرب ان قوموں کے دیار اور ان قوموں کے ٹھکانوں کو دیکھا کرتے تھے، ان کے شہروں کو دیکھا کرتے تھے اور ان کے قریب تھیں یہ دونوں، قوم عاد اور قوم ثمود. اور تیسرا فرعون کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ فرعون کا چرچا بھی عرب کے اندر بہت زیادہ تھا. فرعون کا چرچا ان لوگوں کے اندر مشہور تھا اور مدینے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے اور یہودی بھی فرعون کے بارے میں زیادہ چرچے کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے فرعون کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. اللہ فرماتا ہے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملکوں کے اندر، شہروں کے اندر سرکشی کی. ان تین قوموں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو حد بتائی تھی اس حد سے یہ لوگ آگے نکل گئے اور سرکشی کی. اس لیے کہا کہ الذین طغوا فی البلاد، اور اس کے بعد کہا فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے زمین کے اندر فتنہ و فساد کو عام کر دیا.
فتنہ فساد ان لوگوں نے عام کیا، اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے لگ جائے اور غیروں کی عبادت میں لگ جائے، تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑا فساد ہے شرک۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زمین کے اندر فتنہ اور فساد کو پھیلایا، زمین کے اندر فتنہ اور فساد کو عام کیا، بے دینی کا فتنہ، شرک کا فتنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا فتنہ اور فساد انہوں نے اس سرزمین کے اندر عام کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ فصب علیہم ربک سوط عذاب، کہ ان لوگوں کے اوپر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، عذاب کا کوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر برسایا۔ جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ عذاب کا کوڑا برسایا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے عذاب نازل کیا، اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کو جو سزا دی گئی ہے، اس دنیا کے اندر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جو عذاب دیا گیا ہے، یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت چھوٹا عذاب ہے۔ دنیا میں جو عذاب ہوا یہ آخرت کے بڑے عذاب کے مقابلے میں یہ چھوٹا عذاب ہے، ایک کوڑے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوڑے کی مار جس طریقے سے ہوتی ہے ویسے ہی آخرت کے مقابلے میں دنیا کا یہ عذاب کوڑے کی طرح ہلکا پھلکا عذاب ہے، مگر آخرت میں ان کے ساتھ جو انجام ہونے والا ہے، آخرت میں ان کو دردناک عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے، اور اس سے بہت خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً تمہارا رب گھات میں ہے، انتظار میں ہے۔ گھات میں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے گھات میں ہے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق نہیں چلتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گھات میں ہے، یعنی ایسے لوگوں کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہے یہاں تک کہ جب ان کی سرکشی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ تو یہ آیت کا مفہوم ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کی گھات میں ہے اور نافرمانوں کے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا عمومی معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے انتظار میں ہے، یعنی نیک بندے بھی اس کے اندر داخل ہیں کہ نیک بندے جو اعمال کرتے ہیں، نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے دین پر جو چلتے ہیں اور اس پر صبر و استقامت کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی محنتوں کا، ان کی کوششوں کا اور ان کی عبادتوں کا بہتر سے بہتر صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو دینے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ تمہارا رب گھات میں ہے یا تمہارا رب انتظار میں ہے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے کچھ واقعات کو ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گھات میں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کچھ دوسری باتیں اس صورت کے اندر بتائی ہیں جس کو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں گزشتہ قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔